سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے انما. انما انا مدرس. یہ جو انما ہے یہ ان پلس ما ہے. ایکچولی یہ جو ما ہے اس کو کہتے ہیں ما ال موقوفۃ. پریونٹیو ما. ما الکافت. ما الکافت اس کو کہتے ہیں پریونٹیو ما. کس چیز کو پریونٹ کرتا ہے یہ ما؟ آپ جانتے ہیں کہ انا جو ہے یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے. انا کے بعد آنے والا ما انا کو اسم کے منسوب کرنے سے روک دیتا ہے. یعنی کیا چیز پریونٹ کرتا ہے؟ یہ انا کے اس ایکشن کو روک دیتا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کر سکے. مثلا مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اگر سمپل انا ہوتا تو یہ الاعمال ہو گیا ہوتا ہے. ما کی وجہ سے الاعمال ریمینز الاعمال. یہ مبتدا مرفوع ہی رہا, انا اس پر اپنا ایکشن نہیں کر سکا, یہ ما کی وجہ سے. تو اس ما کو پریونٹیو ما کہتے ہیں, ما الکافت کہتے ہیں اس ما کو. نمبر 2 اسی میں, یعنی یہ نمبر 1 بات تھی یہ والی. انا آپ کو معلوم ہے صرف جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب انما آ جائے تو یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں انما یکذب, وہ بس جھوٹا ہے. تو یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے انما یکذب, تو یکذب جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے, انا بھی آ رہا ہے, لیکن یہ صرف ما کی وجہ سے جملہ فعلیہ کو اجازت مل گئی کہ وہ انا کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا. ایک آیت ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی, وہ بھی انما سے شروع ہو رہی ہے. انما یأمر جملہ فعلیہ ہے. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو ہم نے کہا کہ انما جو ہے اس میں جو ما ہے یہ ما الکافۃ کہلاتا ہے, پریونٹیو ما ہے. 2 کام کرتا ہے. جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے گا تو انا کو اسم کو منسوب نہیں کرنے دے گا, اور جملہ فعلیہ کے لیے بھی پرمیسیبل ہو جائے گا کہ وہ انا کے ساتھ آ سکتا ہے جب اس کے بعد ما کھڑا ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے واللہ. یہ جو واو ہے یہ واو القسم کہلاتی ہے. اس واو القسم کے بعد
آنے والا جملہ جواب القسم کہلاتا ہے. جواب القسم جو ہے اگر افرمیٹو سینٹینس ہو یعنی مثبت جملہ ہو، اگر جواب القسم کے بعد جو آنے والا جملہ ہے تو وہ لقد کے ساتھ شروع ہوگا. اور فعل ماضی کا آئے گا. واللہ لقد فرحت کثیرا، لیکن واللہ ما رأیتہ، اگرچہ فعل ماضی کا آ رہا ہے لیکن جملہ ما کی وجہ سے افرمیٹو نہیں رہا. افرمیٹو نہیں تو نہ لام تحقیق کا تاکید کا آیا نہ قد تحقیق کا آیا. اس کے ساتھ جملہ اگر ماضی مثبت کا ہوگا تو قد بھی آئے گا اور لام سٹریس کرنے کے لیے بھی آئے گا، لیکن اگر جملہ نفی کا ہوگا تو نہ لام آئے گا ساتھ نہ قد آئے گا، اگرچہ فعل ماضی ہی کا کیوں نہ ہو. یہ جو لام ہے یہ لام تاکید کہلاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، ہم نے پہلے اصبح پڑھا تھا، اب ایک لفظ اور ہے امسا. یہ بھی من اخوات کانا ہے. امسا الجو ہارن. تو امسا جو ہے من اخوات کانا، الجو اسم کانا اور ہارن خبر و کانا. ایک اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے ان بی صداعن شدیدن. سر میں کسی کے شدید درد ہو، سر پکڑ کے بیٹھا ہو تو اسے پوچھیں گے تو ماذا بکا، تو وہ کہے گا ان بی صداعن شدیدن. بی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یہ اسم و انہ ہے، یہ خبر و انہ ہے. تو بہت سی بیماریاں اس نے کہا کہ یہ فعالن کے وزن پر آتی ہیں، جیسے صداعن ہے، زکامن ہے، دوارن ہے. ہیڈ ایک، سر کا درد. سعالن ہے کھانسی. جمع الجمع، جمع کی جمع. طریقن راستے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے طرقن، اور پھر اس کی جمع ہوتی ہے طرقاتن. طریقن کی جمع طرقن اور طرقن کی جمع طرقاتن، یہ جمع الجمع کہلاتی ہے. مکانن مکانن کی جمع ہوتی ہے امکنتن، اور اس کی جمع ہوتی ہے اماکن. اماکن. سوارن کی اسی طرح جمع کنگن.
اسورتن اور اساورو، یہ اس کی جمع ہے. یدن کی جمع ہوتی ہے ایدن، اور اس کی جمع ہوتی ہے ایادن. ایدن تو یدن ایدن ہینڈز کو کہتے ہیں، لیکن ایادن جو ہے یہ فیورز کے معنی میں آتا ہے. بیتن کی جمع ہوتی ہے بیوتن، اور اس کی جمع ہوتی ہے بیوتاتن. لیکن اس بیوتاتن کا مطلب ہوتا ہے ریسپیکٹیبل فیملیز، یعنی بیتن ہاؤس، ہاؤسز، لیکن بیوتاتن کا مطلب کیا ہوگا؟ ریسپیکٹیبل فیملیز، معزز خاندان. مصدر کا ایک پیٹرن ہے ذہابن، اسے کہتے ہیں فعالن کے وزن پر. ذہب سے ذہابن، نجح سے نجاحن. اسی طریقے سے ایک نیکسٹ ہے درا. درا کا مطلب ہے لیکن ادرا کا مطلب ہے ہی میڈ ہم نیو، اس نے اسے بتایا، یعنی اس معنی میں یہ یوز ہوتا ہے. ہی میڈ ہم نو، ہی انفارمڈ ہم کے معنی میں آتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو یہ ادرا جو ہے یہ والا، کس نے تمہیں بتایا، کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یہ رات ہے. تو یہ جو ایکسپریشن ادرا والی، یہ 13 ٹائمز تقریباً یوزڈ ان قرآن ہے. اس کے بعد 2 شعر ہیں. کانسیپٹس یہاں ختم ہو گئے، وہ شعر اس کے بعد میں لکھتا ہوں. پھر ہم نے کانسیپٹس میں یہ پڑھا کہ فعل جو ہے یا لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. لازم ہوگا تو مفعول بہ کے بغیر ہوگا، متعدی ہوگا تو مفعول بہ ہوگا. مفعول بہ ہم نے کہا کہ وہ بھی 2 طرح سے آ سکتے ہیں. نمبر 1 ڈائریکٹ مفعول بہ منصوب ہوگا، انڈائریکٹ مفعول بہ جار مجرور ہوگا، فی محل نصب کہلائے گا. پھر ہم نے دوسری بات یہ دیکھی کہ لازم کو متعدی بنانا ہو تو فعل لازم مجرد کو باب تفعیل میں لے جائیں یا باب افعال میں لے جائیں تو متعدی ہو جائے گا. اگر فعل مجرد میں پہلے سے ہی متعدی ہے تو ان 2 ابواب میں جانے کے بعد وہ ڈبل متعدی ہو جائے گا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ارا یوری جو ہے یہ بیسیکلی باب افعال سے ہیں، یعنی یہ ارا یوری تھا، لہذا اس سے جو امر بنے گا وہ بنے گا ارے. جمع کے لیے آئے گا مذکر کے لیے تو ارو، مؤنث واحد کے لیے آئے گا تو اری، اور جمع مؤنث کے لیے آئے گا تو ارینا. اور اس ارا یوری کو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. ارونی الکتابہ، فعل ثلاثی مجرد لازم متعدی، لازم تفعیل میں جائے تو متعدی ہو جاتا ہے، متعدی تفعیل میں جائے تو دوہرا متعدی ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا نزلہ سے نزلہ متعدی، لیکن درسہ پہلے سے متعدی ہے، جب یہ درسہ ہوا تو یہ ڈبل متعدی ہو گئے. جب یہ اس کیفیت میں آتا ہے تو یا یہ تکسیر ہوتا ہے یا یہ مبالغہ ہوتا ہے. تکسیر میں ہم نے کہا کہ ایک آبجیکٹ کے اوپر یا ڈفرینٹ آبجیکٹس کے اوپر نمبر آف ٹائمز ریپیٹڈلی کوئی کام ہوگا تو وہ تکسیر کہلائے گا.
اور ایک ہی آبجیکٹ پہ ایک ہی دفعہ تھورولی کوئی ایکشن پورے اپنے تھروٹل کے ساتھ ہوگا تو وہ مبالغہ کہلائے گا. پھر ہم نے کہا کہ ایا کا یہ التخدیر کہلاتا ہے، وارننگ کے لیے آتا ہے. اس کے بعد ہمیشہ واو آتا ہے اور اس واو کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب آتا ہے. اور یہ ڈفرینٹ پروناؤنز کے لیے اکارڈنگلی یوز ہوتا ہے، ایاکا، ایاکم، ایاکی، ایاکن. پھر ہم نے کہا کہ انما میں ما جو ہے یہ الکافہ والا ما کہلاتا ہے. یہ دو کام کرتا ہے. نمبر ایک، انا کو جملہ اسمیہ میں مبتدا کو منصوب کرنے سے روک دیتا ہے. نمبر دو، یہ پرمیسیبل کر دیتا ہے انا کے ساتھ جملہ فعلیہ کو آنے کے لیے بھی. پھر ہم نے کہا کہ واللہ میں جو واو ہے یہ واو القسم ہے، اور اس کے جواب میں جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ اسٹیٹمنٹ جواب القسم کہلاتی ہے. جواب القسم اگر پازیٹیو سینٹینس ہو تو لام تاکید والے کے ساتھ اور قد کے ساتھ آتا ہے اور فعل ماضی آتا ہے. ہاں جی. اور اگر یہ نیگیٹو ہو تو اگرچہ فعل ماضی کے ساتھ آئے گا لیکن اب نہ لام آئے گا نہ قد آئے گا. پھر ہم نے کہا کہ امسا جو ہے یہ من اخوات کانا میں سے ہے. امسا الجو ہارن، تو الجو اسم امسا ہے اور ہارن جو ہے یہ خبر و امسا ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ایکسپریشن یوز ہوتا ہے کسی چیز کی سیویرٹی کو شو کرنے کے لیے. ان نبی صداعن شدیدن مینز آئی ہیو اے سویئر ہیڈ ایک، یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے ان نبی صداعن شدیدن. پھر ہم نے جمع الجمع پڑھی کہ طریقن کی جمع طرقن ہے اور اس کی جمع مزید طرقاتن ہے، اور کچھ ہم نے اور بھی پڑھی. ہم نے کہا کہ ایک پیٹرن مصدر کا یہ بھی ہے فعالن کے وزن پر، ذہبہ سے ذہابن، نجح سے نجاحن. درا ہی نیو لیکن ادرا ہی میڈ ہم نیو. اور یہ قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہ قرآن مجید نے 13 ٹائمز اس ایکسپریشن کو ادرا والے کو یوز کیا ہے. ولم ارا کالمعروف، اما مذاقہ فحلون، واما وجہہ فجمیل. دوسرے شعر بھی لکھوں پھر ایک ہی دفعہ ترجمہ. ومتانیس لاسم الشمس عیب، وللتذکیر فخر، وللتذکیر فخر للہلال. بڑے خوبصورت اشعار ہیں یہ دونوں ہی. شاعر کہتے ہیں کہ ولم ارا کالمعروف، I have not seen anything beautiful than the معروف. ایک اچھے کام سے، گڈ ڈیڈ، کل معروف مینس گڈ ڈیڈ، اچھے کام سے زیادہ کوئی چیز میں نے بہتر اور نہیں دیکھی نا. ولم ارا، لم کیا ہے؟ حرف نفین و قلب و جزم. یہ ارا تھا جس کا حرف علت ڈراپ ہو گیا. I have not seen anything best than a good deed. اما مذاقہ، جہاں تک اس کے ذائقے کا ہے مسئلہ، فحلون، نیکی میٹھی ہوتی ہے. شاعری ہے نا یہ، اما کے بعد یہ مبتدا ہے اور مضاف مضاف الیہ ہے، اس لیے فا آ گیا خبر کے ساتھ، حلون خبر ہے اس کی. جہاں تک اس کا ذائقہ ہے
اٹس سویٹ، اٹس ٹیسٹ از سویٹ، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. وَأَمَّا وَجْهُهُ، اور نیکی کا جو چہرہ ہے، جو رنگ ہے، فَجَمِيلٌ، وہ خوبصورت ہوتا ہے. نیکی خوبصورت ہوتی ہے. مکروہ بدی ہوتی ہے اصل میں. نیکی always، it's always sweet and it's always beautiful. اور کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ میں نے خوبصورت چیز نہیں زندگی میں دیکھی. وَلَمْ أَرَى كَالْمَعْرُوفِ، نیکی سے زیادہ بہتر کوئی چیز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. I have never experienced anything best than a good deed. Its taste is sweet and its face is beautiful. وَأَمَّا وَجْهُهُ فَجَمِيلٌ، موٹیویشن ہے نیکی کی طرف. اور دوسری طرف میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ الرجال قوامون، تو کون سا رجال قوامون ہے؟ کہنے کو وہ کہتا ہے وَمَا التَّأْنِيسُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عیب، سورج کو لوگ مؤنث کہتے ہیں اور چاند کو لوگ مذکر کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وَمَا التَّأْنِيسُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عیب، شمس کو مؤنث کہنے سے اس کی توہین نہیں ہوتی، یہ اس کا ڈیفیکٹ نہیں ہے. اس لیے کہ اگرچہ مؤنث کہتے ہیں وہ اپنی روشنی سے چل رہا ہے. اور وَلَا التَّذْکِیرُ فَخْرٌ لِلْہِلَالِ، اور اگرچہ قمر کو لوگ مذکر کہتے ہیں لیکن یہ اس کے لیے کوئی باعث فخر نہیں، اس لیے کہ جب بھی چلتا ہے اس سے مانگ کے چلتا ہے. تو مذکر وہی ہے، وہ چاہے بایولوجیکلی مذکر ہو یا مؤنث ہو، جو اپنا کھا رہا ہے، جو دوسروں کے مانگے پہ چل رہا ہے، دوسروں کی روشنی ادھار لے لے کر، اس سے ادھار لے کر روشنی جو اس کی ریفلیکشن سے روشن ہے، اس کو کہتے رہے مذکر، کیا فرق پڑے گا؟ اور اس کو کہتے رہے مؤنث، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی صحت پہ، اس لیے کہ وہ اپنا کھا رہا ہے وہ. تو وَمَا التَّأْنِيسُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عیب وَلَا التَّذْکِیرُ فَخْرٌ لِلْہِلَالِ. کانسیپٹس الحمدللہ یہاں ہمارے مکمل ہو گئے، شاعری بھی مکمل ہوگی.